بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان کا جو خطاب ہے، دنیا پہ واضح کیا ہے کہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کی سنگینی پہ انہوں نے زور دیا ہے کہ یہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے، دنیا تباہ ہو سکتی ہے، اس خطے کا جو امن ہے وہ مسئلہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے۔ کیا دنیا وزیر اعظم پاکستان کی بات کو سمجھ پائے گی؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ہیں غالب اقبال صاحب۔ آپ کو خوش آمدید غالب صاحب۔ کیا کہیں گے وزیر اعظم پاکستان نے جو تقریر کی ہے؟ اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو ہندوستانی میڈیا نے بھی ایک سروے کروایا ہے وزیر اعظم پاکستان کی تقریر سے پہلے، اور وزیر اعظم پاکستان کو بہت پذیرائی وہاں دی جا رہی ہے مودی کے مقابلے میں۔ دیکھیں، حالات اس وقت جو اس خطے کے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے دنیا کو نظر تو آتا ہے کہ یہاں حالات بہت بگڑ سکتے ہیں، اور بھارت نے بالخصوص جو آر ایس ایس ایڈیالوجی کے ساتھ انہوں نے امپلیمنٹیشن شروع کر رکھی ہے اپنے ایکشنز کی، اس کی وجہ سے وہ بہت اہم بات ہے کہ دنیا اس کو بغور جائزہ لے۔ لیکن چونکہ ان کے اپنے معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ، تو اس لیے وہ اس پہ کسی قسم کا سیاسی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہی ایک وجہ ہے جو کہ ہمارے پاکستان کو اور بالخصوص کشمیری بہن بھائیوں کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھارتی معاشی مفادات کا مغرب سے منسلک ہونا ہے، وہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھارت نے اپنی آر ایس ایس ایڈیالوجی کے ساتھ جو آگے بڑھ کر ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طور پہ وہاں ڈیموگرافک چینجز لے آئیں، وہاں لوگوں کو دبا دیا جائے، وہاں لوگوں کو مار دیا جائے، جو جوان لوگ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ تحریک آزادی جو ہے اس کا جو ایک لیول اچیو کر چکے ہوئے تھے وہ لیول سے ختم ہو کے وہ بالکل نیچے تک آ جائے اور ختم ہو جائے۔ اگر آپ اس کو بغور جائزہ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا صاحب کہ اس میں تمام وہ چیزیں جو کہ اسرائیل نے فلسطین میں کی ہیں وہی اس کا ریپلیکا ہے، اور یہاں وہی چیز دوبارہ چل رہی ہے۔ سو نظر تو یہی آتا ہے کہ جی حالات بہت خراب ہیں، اور دنیا کو بھی معلوم ہے کہ حالات خراب ہیں۔ اسی وجہ سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پذیرائی ملی ہے پرائم منسٹر کی تقریر کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پرنسپل پوزیشن لے رکھی ہے۔ آپ نے اپنے اصولوں کی جو بات کی ہے اتنے سالوں سے، اس میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے، چاہے وہ فلسطین ہے یا پاکستان ہے یا کہیں بھی دنیا کو اور ایسا علاقہ جہاں کے حق خود ارادیت دیا جانا چاہیے لوگوں کو، وہاں اگر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پاکستان نے ایک ہی پوزیشن لی ہے۔ اس ایک پوزیشن کی وجہ سے پاکستان کی ایک عزت کا جو لیول ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن آپ کو جو سیاسی تعلقات ہوتے ہیں اور سیاسی شعبدہ بازی میں کہوں گا انٹرنیشنل سیاست کی، اس میں تھوڑا میرے خیال میں کمی رہ گئی ہم لوگوں میں، اور اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عالمی دنیا ہے وہ باغور اس کا جائزہ نہیں لے رہی کہ ہندوستان تو بڑے برے طریقے سے بے نقاب ہو رہا ہے دنیا کے سامنے، اور جس دہشت کا وحشت کا کشمیریوں کو سامنا ہے وہ چیز پوری دنیا کے سامنے واضح بھی ہو چکی ہے؟ تمام کشمیر میں لوگوں کو ایک بہت بڑی دہشت گردی کا سامنا ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کیا اس کے اوپر ہم لوگوں نے وہ اقدامات لیے ہیں جو ہمیں لینے چاہیے تھے؟ میرے خیال میں تو نہیں لیے۔ کیونکہ اگر آپ اس وقت ایک صورتحال چل رہی ہے، آپ کی تو ٹرمینالوجی جو ہے وزارت خارجہ کی یا خارجہ پالیسی میں بالخصوص کشمیر کے حوالے سے، آپ کی تو ٹرمینالوجی بھی پرانی ہے، آپ کو ٹرمینالوجی ہی کم از کم تبدیل کریں اس وقت۔ آپ کو جو بات جس طریقے سے کرتے آئے ہیں، چونکہ یہ آؤٹ آف باکس پرابلم آیا ہے آپ کے پاس، تو اس کے سلوشن بھی آؤٹ آف باکس ہونے چاہیے، اور آؤٹ آف باکس سلوشن جو ہے بھارت نے کس قانون کی پاسداری کی ہے مجھے بتائیں؟ کیا سملا ایکارڈ کی ہے؟ کیا یو این ریزولوشنز کی ہے؟ کیا بائی لیٹرل اگریمنٹس کی ہے؟ اس نے کسی کی بھی نہیں کی۔ آج آپ اگر فرق دیکھنا چاہ رہے ہیں، جب کارگل کی جنگ ہوئی تھی اور آج جو ہوا تھا، اس وقت بھی بھارت غلط تھا، اس لیے کہ پاکستان تو اپنے وہ علاقے واپس لے رہا تھا جس پہ کہ بھارت نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا تھا، لیکن بھارت نے اس کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ سیاسی انٹرنیشنل پالیٹکس کی ہے کہ پاکستان کو مجبوراً وہاں سے جو سچویشن تھی اس کو تبدیل کرنا پڑا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ بھارت نے ہر وہ قدم اٹھایا ہے جو کہ غلط ہے، لیکن
کیا اس کو روکنے کے لیے ہم لوگ سے کوئی تیار ہے؟ کیا دنیا میں کوئی بھی ملک اس کو روکنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آؤٹ آف باکس آپ بات کرنے کو تیار ہے؟ وہ ضروری ہے. سفارتکاری جو ہے اس کا کام یقیناً گرے ایریاز میں موو کر رہی ہوتی ہے سفارتکاری، لیکن سفارتکاری کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایک آبجیکٹیوز آؤٹ لائن کر رکھے ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ دنیا کے مفادات کی وجہ سے کشمیر پہ اس حوالے سے وہ فرق نہیں پڑ رہا، دنیا کے مفادات کو بھی خطرات لاحق نہیں ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں جب تک معاشی مفادات جڑے ہوتے ہیں، اب کشمیر میں لداخ میں بھارت کی اور چین کی بارڈر پہ چپکلش ہوئی. ٹھیک ہے. اس چپکلش کی وجہ سے لگتا یہی تھا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، لیکن چین نے آگے بڑھ کر حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اور بھارت کے بھی معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں. سو معاشی مفادات ایک آپ دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ نے اپنی سیاسی اور سیکیورٹی پالیسیز کے اوپر جو ہے اس کے اندر رد و بدل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چین نے وہ کر لیا. اب ہم لوگوں کو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور بھارت میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو کل کو کیا دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا؟ دنیا پہ یقیناً اس کا اثر پڑے گا، لیکن دنیا وہ شوق ایبزارب کرنے کو تیار ہے. آپ کے تو او آئی سی ممالک جو ہیں، او آئی سی ممالک بھی آپ کے چونکہ ان کے معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں او آئی سی خراب ہے یا کیا ہے. نہیں، او آئی سی وہی ادارہ ہے جو پہلے تھا، اس میں وہی مسلم ممالک ہیں جو پہلے تھے، وہی ہمارے بھائی چارہ ہے جن کے ساتھ پہلے تھا. لیکن مفادات جب جڑ جاتے ہیں تو اس وقت ان چیزوں میں تھوڑی مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جب آؤٹ آف باکس پرابلمز آتے ہیں تو آؤٹ آف باکس سولوشن تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک اور وزیر اعظم پاکستان نے وہاں اسپیچ میں ایک نشاندہی کی ہے کہ جو آبادی کا تناسب چھیڑا جا رہا ہے، جس طرح وہاں ایندھوں کی آباد کاری کا جو سلسلہ شروع ہے کہ دو میسائل کا سلسلہ ہے، 25 سے 26 لاکھ ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم فوری طور پہ دو میسائل جاری کر کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگی جرائم کے مرتکب ہوگا یہ معاملہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو اقوام متحدہ ایڈریس کر پائے گا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ میرے نہیں خیال کہ کرے گا، اقوام متحدہ کرے گا، کیونکہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کرے گا. اور آپ جب آپ کہتے ہیں نا کہ بھارت یہ کر رہا ہے تو آپ اس وقت جو ہے بھارت کی ہٹ درمی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کشمیریوں کی کتنی مدد کر رہے ہیں. کیا کشمیریوں کے ڈیلیگیشن بنا کر ہم نے بیرون ممالک بھیجے ہیں؟ نہیں. کیا ہم نے کشمیر کی گورنمنٹ ان ایگزائل بنانے کی بات کی ہے کہیں بھی؟ نہیں. کیا ہم لوگوں نے کشمیر کے اندر جو ظلم و بغاوت ہو رہی ہے اس کو ہم اجاگر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اس بار دنیا کے سامنے بے نقاب تو ہوا ہے نا ہندوستان. دیکھیں، ہم اس چیز کو جتنا مرضی کر لیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو آلریڈی کنورٹ ہو چکے ہیں ان کو کنورٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. پاکستان میں تو لوگ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، لیکن جب آپ دنیا میں جاتے ہیں تو دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، باور کرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حالات کیا ہیں. آپ کے جتنے ممالک بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، ان میں سے ہر ملک کے مسائل ہوتے ہیں اور وہ ہر ملک جو ہے اپنی بات کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں کتنے لوگوں کو ان ڈیپتھ اس ڈسپیوٹ کا علم ہوگا، کتنے ممالک کو ان ڈیپتھ اس ڈسپیوٹ کا علم ہوگا. ہمیں وہ ان ڈیپتھ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس سے جو باتیں خدشات کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہی خدشات ہمیں لے جا کے پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے اس کے خلاصہ ہاتھ میں پکڑا کے لوگوں کو کہ آپ جگہ جگہ جائیں اور مختلف ممالک میں آپ جا کے یہ بتائیں لوگوں کو، وہاں کی حکومتوں کو بتائیں. وہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے تو آپ جھنجھوڑ کیسے پائیں گے؟ جب آپ نے جھنجھوڑنا ہے تو اس کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے. اب پرائم منسٹر کی تقریر، حکومت کی کاوشیں، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں جو میڈیا کا رول ہوتا ہے میرے خیال میں وہ میڈیا کا رول بے حد اہم ہے، ان سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے. آپ یقین کیجئے بطور سفارتکاری آپ کچھ بھی کر لیں، جب تک میڈیا آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوگا آپ کی سفارتکاری کسی طور پہ بھی کسی نہج پہ بیٹھنے والی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے میڈیا کا بہت اہم رول ہے اور میڈیا نے اس کو باہر نکل کے باہر کی دنیا کو بتانا ہے. آپ اگر
اپنے پروگرامز کرتے ہیں، دوسرے چینلز اپنے پروگرام کرتے ہیں. جو آپ اس میں کر رہے ہیں اس کے کچھ سب ٹائٹلز لگا کے آپ باہر کی دنیا کو تو دے دیں. آپ اگر مجھے پرائم منسٹر عمران خان کو سجیسٹ کرنا ہو تو میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ انڈین چینلز میں وقت خرید کے 1 گھنٹے کا وہ انڈین لوگوں کو ایڈریس کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ان سے زیادہ، کشمیر سے زیادہ، پاکستان سے زیادہ، اس خطے سے زیادہ بھارت کو اپنی حکومت سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. وہ لوگ سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ کرمنلز ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ بدماش ہیں. ان کے ساتھ اس ملک کو بھی نقصان ہوگا اور اس کے پڑوسی ممالک کو بھی نقصان ہوگا. تو ان سب چیزوں کو دیکھ لینے سے میرے خیال میں بے حد ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو باہر لے کے جائیں اور دنیا کو بتانا شروع کریں. لیکن آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم پاکستان کے جو فالورز ہیں ہندوستان کے اندر بھی زیادہ ہیں، ان کو پذیرائی بھی مل رہی ہے وزیر اعظم کو کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آر ایس ایس کے گنڈوں کا وہاں قبضہ ہے اور پوری ریاست کو انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے. یہی ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں جب ایک ملک میں ایسے لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں کہ جن کا نظریہ ہی جو ہے وہ ایکسٹریمزم ہے، جن کا نظریہ ہی ٹیررزم ہے، جنہوں نے کہ آپ اپنے ہی ملک کو بھی برباد کرنا ہے اور اپنے پڑوسی ممالک کو بھی برباد کرنا ہے. بھارت کی کس ملک کے ساتھ اس وقت تعلقات اچھے ہیں؟ سری لنکا کے ساتھ ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، بھوٹان کے ساتھ ہے، مالدیوز کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، نیپال کے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں؟ اس نے تو پوری کوشش کی ہے کہ کسی طور پہ افغانستان میں کسی طرح گھس کے پاکستان کو نیوٹرلائز کر کے وہاں مغربی سرحدوں سے بھی آپ کا پریشر بڑھانے کی کوشش کرے. لیکن چونکہ وہ پاکستان نے یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے طالبان کا اور امریکی حکومت کا اور پھر انٹرا افغان ڈائلاگ میں، اس میں اتنا کام کر کے یہ ساری کوششیں کی ہیں تاکہ وہاں حالات بہتر ہو سکے. ہمیں خود پتہ ہے وہاں حالات بہتر ہوں گے افغانستان میں تو پاکستان میں مزید اسٹیبلٹی آئے گی. لیکن بھارت کو تو ایک چیز صاف نظر آنا شروع ہوگی کہ میرا کوئی رول نہیں رہا مغربی سرحدوں پہ پاکستان کی، اس کو وہ چیز کھائی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے وہ مختلف جگہوں پہ آپ کو تنگ کرے گا. اور یہ نہیں ہے کہ جی آج ایک کلبھوشن آ گیا پکڑا گیا تو بس وہی تنگ کر رہا تھا. کلبھوشن جیسے ہزاروں اور پھرتے ہوں گے، لیکن ان کو پکڑنے کی تو جو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو تیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کو تیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ ہمارے ملک کو نقصان نہ دے دے. بھارت آپ کے ملک پہ قبضہ نہیں کرے گا کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہوگا. پاکستان کی جو قوم ہے یہ اتنی ریزیلینٹ قوم ہے کہ ہمیشہ میں باہر جب بھی ہوتا تھا ایک مثال دیا کر رہا تھا، میں کہتا پاکستانی ویسے آرام سے بیٹھے رہیں گے لیکن خدا نہ خواستہ کبھی سڑک پہ کوئی حادثہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا بم بلاسٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، سب بھاگتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس وقت نہ ان میں کوئی تفریق ہوتی ہے، نہ ان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ ان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. بلڈنگز گر جاتی ہیں، بھاگ کے پتھر اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پھینک رہے ہوتے ہیں چیزیں، کیونکہ اس قوم کے اندر جو اتفاق ہے اس کو ایک جھٹکا ملنا ضروری ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ قوم کا جو ڈیپ ڈاؤن ایک یونٹی ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس یونٹی کو آپ نے برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور کام کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طریقے سے سفارتکاروں کا دورہ کروایا ایل او سی پہ، اس کا امپیکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پڑے گا؟ کیا رپورٹس جائیں گی اور دنیا میں اس کے اثرات کیا جائیں گے؟ میرے خیال میں تو جی بہت اچھا ہے یہ. مطلب میں تو کہتا ہوں کہ نہ صرف ڈی جی آئی ایس پی آر سفارتکاروں کا کروائیں دورہ وہاں کا لائن آف کنٹرول کا، بلکہ ہمیں اپنے اسکولز، ہائی اسکولز کے، کالجز کے اور یونیورسٹی کے بچوں کو بھی وزارت خارجہ اور ملٹری کے جو حکام ہیں مل کر ان کے پروگرام طے کریں تاکہ ان لوگوں کو وہاں جانے کا موقع ملے اور یہ اپنی نظروں سے دیکھیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. جب آپ وہاں دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا پالیسی ہے. ابھی اس وقت تک سارے جو آپ کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں
یا پاکستانی بے شمار ہیں یہ کورسپونڈنس کورس پہ چل رہے ہیں کہ جی اچھا ٹی وی پہ آتا ہے، اخبارات میں آ گیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا، آگے چل دیے۔ جب وہاں خود جا کے دیکھتے ہیں تو اس کی صورتحال مختلف ہوتی ہے، وہاں کے جو حالات ہیں، وہاں کے لوگوں سے بات کرنا، وہاں سے پتہ چلنا مشکلات کیا ہیں، تکالیف کیا ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ اہم بات ہے کہ جی آگے نکل کے جایا جائے۔ اب جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے امریکن سکولز ہیں، برٹش سکولز ہیں، فرینچ سکولز ہیں پاکستان میں، ان کے جو طلباء ہیں ان کو آپ اس قسم کے وزٹ کروائیں وہاں، ٹھیک ہے، کیوں نہیں کروا رہے آپ؟ آپ نے تو ایکسپینڈ کرنا ہے نا، آپ نے اپنی انفارمیشن کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ منیمم خرچہ کر کے بھی اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو کشمیر میں جو مہاجرین آزاد کشمیر کی طرف آ گئے تھے ان لوگوں کو یہ یونیورسٹی کالجز کے بچوں کے سامنے پیش کریں، لے کے جائیں، ٹی وی میں پیش کریں، ان کو سامنے لائیں سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو، تاکہ آپ چلے آگے کہ ہو کیا رہا ہے، دنیا کو پتہ تو چلے کہ ہو کیا رہا ہے۔ دنیا کو سرسری نگاہ سے دیکھتی ہے کشمیر کو، آگے چل پڑتی ہے۔ دنیا کو روکنے کی ضرورت ہے کہ یہاں رکو، یہاں حالات بہت خراب ہیں اور اس سے مزید خراب تر ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ایکشن نہ لیا۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ یہ ہم لوگ یہ تمام اقدامات کریں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن ڈومیسائل کا جو ایشو وہاں چاہ رہا ہے کہ 25-26 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فلسطین کی آپ نے بات کی تھی کہ وہ ماڈل اپنایا جا رہا ہے، فلسطین کی تو اور بات ہے، یہاں ری ایکشن زیادہ ہے، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے وہ؟ دیکھیں بھارت نے تو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا توڑ نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کا توڑ یہی ہے کہ اگر بھارت کی جو سب سے بڑی میرے خیال میں جو سپوزیشن کے اوپر کام کر رہا ہے نا، کہ اس نے کہا کہ جی جب ہم ان کو 1 سال 1.5 سال 2 سال بند رکھیں گے تو ان کے جذبے ٹوٹ جائیں گے، یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے بھارت، کیونکہ پہلے تو جذبہ تھا ہی تھا لیکن اب غصہ بھی بہت آ گیا ہے، اور جب غصہ اور جذبہ مکس ہو جائے